اهدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، سوال و جواب کی محفل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ آج سے ہم ایک نیا سوال و جواب کا سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، صحابہ کے حوالے سے۔ تو آج کے اس ملاقات میں ہم شیخ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ شیخ محترم، صحابی کسے کہتے ہیں اور صحابہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ صحابہ کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو صحابی سے بہتر سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اس بارے میں کچھ آپ بتائیں، صحابی کی تعریف اور صحابہ کا مقام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسے کہ ابھی آپ نے شیخ سے سنا کہ آج کل سوشل میڈیا پر خاص کر بعض صحابہ کو لے کر بعض لوگ اس قسم کے اوچھے تبصرے کرتے ہیں اور ان پر اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں کہ ایسا لگتا نہیں کہ انہیں صحابہ کا مقام اور مرتبہ پتہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا، خود صحابہ نے صحابہ کے بارے میں کیا کہا، دشمنان اسلام نے اس دور کے صحابہ کے بارے میں کیا کہا، اور مجھے اور آپ کو صحابہ کے بارے میں اپنی زبانیں کتنی کچھ لگام دے کر رکھنی ہے، اس حوالے سے ہمارا نوجوان طبقہ اس وقت بے راہ روی کا شکار ہوتے جا رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنے آنے والے دنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو بھی بیان کریں گے، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ صحابہ کون تھے، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ان کے خدمات کیا ہیں، انہوں نے اس دین کو مجھ تک اور آپ تک پہنچانے میں کیا کچھ قربانیاں دی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ سب عربی میں صرف گالی دینے کو نہیں کہتے، بعض لوگ اس کا ترجمہ کہتے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ یہ گالی تو بہت آگے کی بات ہوئی، صحابہ کے بارے میں ٹپنیاں کرنا، تبصرے کرنا، ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنا، ان کی غلطیوں کو لے کر اپنے آپ کو بہتر بنانا یا بہتر سمجھنا، یا صحابہ کے کچھ اجتہادی غلطیوں میں خود کو چیف جسٹس بنا کر فیصلے سنانا، یہ سب ہمارے اپنے ایمان کی خیر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا، لا تسبوا اصحابی، اس میں صحابہ کے بارے میں اگرچہ کہ ان کی کچھ غلطیاں ہوئی ہوگی تو میں اور آپ اس سے کیا سیکھتے ہیں، سیکھ حاصل کریں، لیکن اس پر باقاعدہ بیٹھ کر ان کی غلطیوں کو لے کر ان کی شخصیت کو مجروح کرنا، ان کی شخصیت میں تنقیص پیدا کرنا، یہ سب کچھ حماقت اور بے وقوفی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذہبا، اگر تم میں کا کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، اور تمہارے اس احد پہاڑ کے برابر خرچ کیے ہوئے سونے کو ایک طرف رکھا جائے اور میرا ایک صحابی وہ 2 مٹھی بھر، پھر آخر میں فرمایا ولا نصیف، 1 مٹھی بھر بھی اگر کوئی چیز خرچ کرے، تم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
اس مقام کو نہیں پا سکتے جس مقام کو صحابہ نے پایا ہے۔ جانتے ہو احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ احد پہاڑ 7 کلومیٹر لمبا ہے اور اس کی چوڑائی قریب 2.5 سے 3 کلومیٹر ہے اور اس کی اونچائی 1077 میٹر ہے، یعنی 1 کلومیٹر پلس 77 میٹر۔ اس لمبے چوڑے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا اور دوسری طرف مٹھی بھر اناج خرچ کرے یا کچھ اور چیز خرچ کرے تب بھی وہ مقام کو نہیں پا سکتے۔ یہ مقام ہے صحابہ کا، یہ مرتبہ ہے صحابہ کا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں، من کان متأسیا فلیتأسی باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم میں کا کوئی انسان اگر کسی کو فالو کرنا چاہتا ہے، کسی کی سیرت کو اپنانا چاہتا ہے، کسی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے، کسی کو اپنے لیے آئیڈیل نمونہ بنانا چاہتا ہے، تو فرمایا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بنائیں۔ فَإِنَّهُمْ أَبَرُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا۔ یہ وہ گروہ تھا، یہ وہ جماعت تھی، یہ وہ خوش نصیب افراد تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے چن لیا۔ ان کے دل اس امت کے سب سے پاکیزہ دل تھے۔ وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، اور ان کے علم کی گہرائی اور گہرائی امت کے تمام افراد میں سب سے زیادہ تھی۔ وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا، تکلف میں، بناوٹ میں وہ سب سے کم تھے۔ ان کا مقام اور مرتبہ ان کے ان صفات سے میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وَأَقْوَمُهَا هَدْيًا، عادات کے اعتبار سے، ان کے کاموں کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ تھے۔ وَأَحْسَنُهَا حَالًا، اور حالت کے اعتبار سے سب سے بہتر ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ چند اوصاف بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں، فَاعْرِفُوا لَهُ فَضْلَهُمْ، تم ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھو، ان کی عظمت کو سمجھو، ان کی خوش نصیبی پر غور کرو۔ وَاتَّبِعُوا آثَارَهُمْ، اور ان کے نقش قدم پر چلو۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، یہ وہ گروہ ہے جو عین ہدایت پر اپنی زندگیاں جنہوں نے گزاری، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا چلنا پھرنا، جن کی گفتار اور جن کا کردار، جن کا سب کچھ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کے تمام اعمال اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ہدایت یافتہ گروہ ہے۔ یہ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی تھی خود اپنے ساتھیوں کے بارے میں۔ آئے ایک دشمن اسلام کی گواہی کو بھی سنتے ہیں۔ ایک رومی قیدی مسلمانوں کی قید میں تھا، پھر اسے آزاد کیا گیا۔ جب اسے آزاد کیا گیا اور وہ روم پہنچا تو بادشاہ روم نے اس کو اپنے دربار میں بلایا اور بلا کر ہرقل نے پوچھا، اخبرنی عن ہؤلاء القوم، اے قیدی جو آزاد ہو کر آیا ہے، مجھے ذرا اس قوم کے بارے میں بتا جہاں تو رہ کر آیا ہے۔ انہیں دیکھا ہوگا، انہیں پڑھا ہوگا، انہیں سمجھا ہوگا۔ تو اس نے کہا، فقال اخبرک کأنک تنظر الیہم، بادشاہ سلامت، میں آپ کو ان کے بارے میں اس انداز میں بتاؤں گا کہ گویا تم نہ صرف یہ کہ اپنے کان سے سن رہے ہو، بلکہ ایسا لگے گا کہ تم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ پھر فرمایا،
ہم فرسان بالنہار رہبان باللیل، یہ وہ لوگ ہیں جو رات بھر اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے رب کو خوش کرنے، اپنے رب کو منانے کے لیے اپنے رات کو اپنی میٹھی نیندیں چھوڑ کر وقت گزارتے ہیں۔ فرسان بالنہار دن ہوتا ہے تو پھر یہ لوگ گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر اسی رب کے دین کو دنیا کے کونے کونے میں چپے چپے میں پہنچانے کے لیے نہ صرف یہ کہ اپنا پسینہ بہاتے ہیں بلکہ ضرورت پڑنے پر اپنا خون بھی بہا دیتے ہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مفت کا نہیں کھاتے، یہ اپنی حلال کمائی سے کھاتے ہیں، لوگوں کے پیسوں پر غلط نظر نہیں رکھتے ہیں، کسی کا مال چھین کر چھپٹ کر ناحق طور پر حاصل کر کر نہیں کھاتے ہیں۔ یہ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے ہیں، اور پھر کچھ اور صفات بیان کرنے کے بعد بادشاہ نے کہا لَإِن كُنْتَ صَدَقْتَنِي، اے انسان اگر تو نے ان صحابہ کے بارے میں سچ کہا، یہ ان کے اوصاف ہیں، تو یقین ماننا ایک دن وہ لوگ میرے اس کھڑے ہونے والی جگہ کے مالک بن جائیں گے۔ ایسے ہی ایک بادشاہ نے اپنے سپہ سالاروں سے پوچھا، ارے بھائی تم مسلمانوں سے شکست کھا کر آئے ہو، جبکہ تم ایک ٹرینڈ فوج ہو، ہتھیار کا تمہارے پاس انبار ہے، افرادی قوت بھرپور ہے، اس کے باوجود تم شکست کھا گئے۔ بشرم مثلکم، کیا وہ تمہاری طرح انسان نہیں ہے؟ قالوا بلا، کہا کہ ہاں وہ ہماری طرح انسان ہے۔ قال فانتم اکثر ام ہم، تم زیادہ تھے وہ زیادہ تھے؟ قالوا بلا نحن اکثر منہم اضعافا فی کل موطن، کہ ہم ہر جگہ گنتی میں ان سے دگنے تگنے نہ جانے کتنی بار، کئی گنا ہم زیادہ تھے۔ اس نے پوچھا فما بالکم تنہزمون، ارے بھائی افرادی قوت ہونے کے باوجود، ہتھیار کی فراوانی کے باوجود کیا بات ہے کہ تم ان کے سامنے ٹکتے نہیں ہو، شکست کھا جاتے ہو، ذلت اور رسوائی کے ساتھ پلٹ آتے ہو یا مار دیے جاتے ہو؟ تو فقال شیخ من عظمائہم، ان میں سے ایک بڑے نے صحابہ کے بارے میں جو بات کہی وہ یہ کہ من اجل انہم یقومون باللیل ویصومون بالنہار، یہ وہ لوگ ہیں جو رات بھر رو رو کر اپنے آنکھوں سے آنسو بہا کر اپنے رب کو خوش کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں اور دن میں روزے رکھتے ہیں۔ وَيُوفُونَ بِالْعَهْدِ، عہد کی پاسداری کرتے ہیں، وعدے کو نبھاتے ہیں، کسی کے ساتھ دغا نہیں کرتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ہر اچھے کام میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اس کو ترغیب دیتے ہیں، اس کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ خیر خواہانہ جذبہ رکھتے ہیں، کسی کی برائی نہیں چاہتے۔ برادران اسلام، انبیاء اور رسل کے بعد ساری انسانیت کا کریم، دنیا کی سب سے عظیم ترین جماعت، جسے دنیا کے سب سے عظیم نبی اور رسول کی صحبت کے لیے چنا گیا، اس گروہ کا نام صحابی ہے۔ یہ ہدایت کے روشن مینار تھے، یہ ہدایت کے سنگ میل تھے، دنیا کے سب سے عظیم ترین استاذ کے عظیم ترین تربیت یافتہ لوگ تھے، دنیا کے سب سے اعلیٰ و افضل سپہ سالار، قائد ملت اور سالار ملت کے یہ عظیم ترین سپاہی تھے، جن کی جانیں ان کے اندر نہیں، ان کے ہتھیلیوں پر ہوا کرتی تھی۔
یہ اپنی جانوں کا نذرانہ اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر نکلتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کے ایک اشارے پر اپنے جانوں کا نذرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیتے تھے۔ ان کا دن کا وقت گھوڑوں اور اونٹوں کی پیٹوں پر گزرتا تھا اور رات مسلوں پر کھڑے رہ کر گزارتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے دلوں پر ایک نظر ڈالی اور تمام انسانیت میں سب سے پاکیزہ اور سب سے افضل ترین دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو انہیں اپنے نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کی خاتمے کے لیے خاتم النبیین کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، اور پھر اس عظیم نبی اور رسول کے ساتھیوں کے طور پر پھر سے لوگوں کے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی، تو انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے بہترین دل، پاکیزہ دل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پایا، تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا۔ یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے کل تک کے چرواہے، کل تک کے ایک اجڑ قوم سمجھی جانے والے لوگ، جاہل سمجھے جانے والے لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند سال گزرنے کے بعد ان کا مقام اور مرتبہ یہ بنا کہ یہ دنیا کے سب سے عظیم ترین سیاستدان بنے، دنیا کے عظیم ترین سپہ سالار بنے، دنیا کے عظیم ترین اساتذہ اور معلمین بنے۔ ان جیسا استاذ اور معلم، ان جیسا سپہ سالار، ان جیسے سیاستدان پھر دنیا نے نہیں دیکھے۔ آج بھی دنیا ان کی مثالیں دیتی ہیں، آج بھی دنیا ان کے ناموں اور ان کے کاموں کا چرچا کرتی ہے۔ یہ صحابہ ہیں۔ اب صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں ہر اس انسان کو جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند گھڑی گزاری اور پھر ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو۔ تو یہاں پر صحابہ میں وہ تمام صحابہ جو بعض لوگ اس کی تعریف میں کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، یہ دیکھنے کا لفظ اگر ہم کہیں تو پھر جو صحابہ نابینا تھے وہ اس سے خارج ہو جاتے ہیں، لہذا ہم یہ کہیں گے کہ ہر وہ انسان جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، چاہے وہ چند لمحات کا بھی ہو، حتیٰ کہ وہ بچے بھی جو ابھی معصوم تھے، چھوٹے تھے، ان کو بھی صحابی گردانا جاتا ہے، جیسے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو حجۃ الوداع کے جانے کے وقت میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی وقت ان کی عمر بڑی مشکل سے 3-3.5 مہینے کی رہی ہوگی، لیکن انہیں بھی صحابی گردانا جاتا ہے کیونکہ ان کے والدین مسلمان تھے اور وہ بھی مسلمان ایمان کی حالت میں تھے، لہٰذا وہ بھی صحابی مانے جائیں گے۔ تو یہ صحابی ہیں۔ صحابہ کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے، کوشش کریں گے کہ ہر ہفتے میں کم از کم ایک صحابی کے بارے میں، ان کے کیا کچھ حالات تھے، کیسے مسلمان ہوئے، اسلام لانے کے بعد ان پر کیا کچھ انہیں فیس کرنا پڑا، پھر انہوں نے اسلام کے لیے کیا کچھ قربانیاں دی، ان کی موت ہوئی یا شہادت ہوئی، اس تمام تفصیلات کو ہم اپنے اگلے دروس میں یا اپنے اگلے ویڈیوز میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، سلف صالحین کو ہم اپنے زندگی میں ایک مقام اور مرتبہ دیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تاکہ کل قیامت میں
ہم انہی کے ساتھ روز محشر میں اٹھائے جائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے. میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی. بہت دلائل دیتے ہیں, بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں, اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا. میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا, سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے.